حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے جن کی زندگی ہدایت، صبر اور استقامت کی ایک عظیم مثال ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کا تعلق سدوم اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں رہنے والی قوم سے تھا۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جو بدکاری، ظلم اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ قوم اپنی شرمناک حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ ان کے اعمال اللہ کے احکامات کے بالکل خلاف تھے اور انہوں نے ہر طرح کی اخلاقی اور فطری حدود کو پامال کر رکھا تھا۔ ان کی یہ نافرمانی انہیں تباہی کے دہانے پر لے گئی۔ قوم لوط اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تاریخ میں بدنام ہے۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، جو کہ اللہ کے قانون اور فطرت کے بالکل خلاف تھا۔ یہ گناہ ان کی شناخت بن چکا تھا اور وہ اسے بغیر کسی شرم کے کھلے عام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ چوری، ڈکیتی، ظلم اور دیگر برے کاموں میں بھی ملوث تھے۔ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ یہ رویہ ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بن گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ ایک نیک، صابر اور اللہ کے وفادار بندے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف پلٹے۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ اللہ نے انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے بنایا ہے، نہ کہ گناہوں میں ڈوب کر اپنا انجام خراب کرنے کے لیے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب سے خبردار کیا، لیکن قوم نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ اللہ کا عذاب بہت قریب ہے اور وہ گناہگاروں کو سزا دینے سے نہیں چوکتا۔ انہوں نے قوم کو خبردار کیا کہ اگر وہ اپنے اعمال سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن قوم نے ان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک انسان کی باتیں ہیں جن میں کوئی سچائی نہیں۔ وہ اپنی بدکاریوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ قوم لوط کی بدکاری کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ نہ صرف مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے بلکہ وہ اپنے گھروں میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے تھے۔ یہ ان کی عادت بن چکی تھی کہ وہ ہر خوبصورت شخص کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتے۔ انہوں نے ہر طرح کی شرم و حیا کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی خواہشات کے غلام بن چکے تھے۔ یہ رویہ اللہ کے احکامات کی کھلی نافرمانی تھا جس نے انہیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ان کی یہ حرکتیں ان کے معاشرے کو مکمل طور پر برباد کر رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس شرمناک عمل سے باز آئے۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے اور شادی کا رشتہ ہی اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ یہ گناہ انہیں تباہی کی طرف لے جائے گا، لیکن قوم نے ان کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ ان کی یہ ہٹ دھرمی ان کی تباہی کی وجہ بنی۔ ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کچھ فرشتے مہمانوں کی شکل میں آئے۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں تھے جنہیں دیکھ کر قوم کے لوگوں کے دل میں بری خواہشات جاگ اٹھی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھے اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کا مطالبہ کیا۔ یہ ان کی بدکاری کی انتہا تھی اور انہوں نے اس وقت بھی کوئی شرم نہ کی جب ان کے نبی نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ ان کی یہ حرکت ان کی گمراہی کی واضح نشانی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے اس رویے سے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کا احترام کرو اور اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ وہ اس شرمناک عمل سے باز آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کے گھر پر حملہ کرنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ڈرایا اور ان کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو حلال طریقہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔
انہوں نے کہا کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ یہ گناہ انہیں تباہی کی طرف لے جائے گا، لیکن قوم نے ان کی اس پیشکش کو بھی مسترد کر دیا اور اپنی گندی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ ان کی یہ ہٹ دھرمی ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ جب قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور ان کے گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اپنا تعارف کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب لانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر رات کے وقت شہر سے نکل جائیں، کیونکہ صبح ہوتے ہی عذاب نازل ہوگا۔ یہ اللہ کا حتمی فیصلہ تھا جس سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ شہر سے نکلتے وقت پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے اس قوم کے لیے تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اہل خانہ کو لے کر شہر سے نکلنے کی تیاری شروع کی۔ ان کی بیوی بھی ساتھ تھی، لیکن وہ دل سے قوم کے ساتھ تھی اور اللہ کے حکم کی پابندی نہ کر سکی۔ اس نے اپنے دل کی بات کو چھپایا جو بعد میں ظاہر ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کا عذاب قوم لوط پر نازل ہوا۔ آسمان سے گوگرد اور آگ کے پتھر برسے جو اس قدر شدید تھے کہ پورا شہر تباہ ہو گیا۔ یہ عذاب اللہ کی قدرت کا ایک واضح نشان تھا جو اس قوم کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اس عذاب نے قوم کے ہر فرد کو نیست و نابود کر دیا۔ قوم لوط کے شہر الٹ پلٹ ہو گئے، زمین اوپر نیچے ہو گئی اور کوئی بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس وجہ سے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو گئیں اور ایک ستون بن گئیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا تھی جو نافرمانی کی سزا کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شہر سے نکل گئے تھے، وہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اس کے احکام کی پابندی ہی نجات کا راستہ ہے۔ قوم لوط کی تباہی اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی ایک واضح مثال ہے۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور اپنی بدکاریوں میں ڈوب کر اپنا انجام خود تیار کیا۔ یہ واقعہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ گناہ کا راستہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر اور استقامت کی عظیم مثال دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کی ہٹ دھرمی اور بدتمیزی کے باوجود اللہ کا پیغام پہنچانا نہ چھوڑا۔ وہ ہر مشکل حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے رہے اور اس کے حکم کی تعمیل کی۔ ان کی یہ استقامت ہر مومن کے لیے ایک رہنما اصول ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں قوم لوط کے واقعے کو کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ نمل اور دیگر سورتوں میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ آیات ہمیں عبرت لینے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یہ آیات ہر مومن کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ قوم لوط کے شہر کے آثار آج بھی مردہ سمندر کے قریب موجود ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس علاقے میں گوگرد کے پتھروں کے آثار پائے ہیں جو قرآن کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ جگہ آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے جو ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی یاد دلاتی ہے۔ یہ آثار ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کا
وعدہ سچا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی نجات کا راستہ ہے۔ جو لوگ ان کی بات مانتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بچ جاتے ہیں، لیکن جو نافرمانی کرتے ہیں وہ ہلاکت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اخلاقی اقدار کی اہمیت بھی سکھاتا ہے۔ قوم لوط نے فطری اور شرعی حدود کو توڑا، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اپنے اعمال کو اللہ کے احکامات کے مطابق رکھنا چاہیے تاکہ ہم عذاب سے بچ سکیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ قوم لوط کی تباہی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام مانتے ہیں وہ اس کی رحمت سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہر دور کے لیے ایک سبق ہے جو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیک زندگی گزارنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو ہر وقت اللہ کے احکامات کے مطابق رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ قوم لوط نے اللہ کی ہدایت کو ٹھکرایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کی ہٹ دھرمی کے باوجود کبھی ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر حال میں اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے اور اس کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا واقعہ ایک عظیم سبق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ یہ ہمیں اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں سے آگاہ کرتا ہے۔ قوم لوط کے شہر کی تباہی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن جو لوگ اللہ کے احکام مانتے ہیں وہ اس کی رحمت سے بچ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیک زندگی گزارنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت
اور اس کے نبیوں کی پیروی ہی نجات کا راستہ ہے۔ آمین۔